السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی 10 خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار فوائد ہیں، دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ حضرات محترم، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، درد ہو، مصیبت ہو، شاعر کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حضرات گرامی، ایک سبق بہت ہی عبرت آموز واقعہ ہے کہ 2 دوست تھے۔ ایک دوست نے ایک دوست سے 3000 دینار قرض لیے۔ جب ٹائم پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، دوست نے آ کر کے کہا کہ 3000 میرے دینار مجھے واپس دے دو۔ تو اس دوست نے کہا کہ میرے پاس تو ختم ہو چکے ہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ اس دوست نے تھوڑا ٹائم اور دے دیا۔ جب یہ ٹائم بھی گزر گیا تو دوست نے جا کر کے کہا مجھے میرا پیسہ دے دو۔ اس نے کہا کہ پیسہ نہیں ہے، کہاں سے دے دوں؟ تو اس نے کہا پیسہ دے دو ورنہ پھر میں عدالت میں تمہاری رپورٹ کر دوں گا، میں قاضی کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ وہ دوست نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دوست گیا قاضی کے پاس اور جا کر کے اس سے کہا کہ میرا دوست میرا مقروض ہے، اس نے مجھ سے 3000 دینار لیے اور اب دینے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ دوست کو بلایا گیا۔ جب دوست آیا تو آنے کے بعد میں قاضی نے اس سے پوچھا کیا تمہیں اسے قرضہ دینا ہے؟ کیا تم نے اس سے پیسے لیے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں لیے ہیں۔ کہا کتنے لیے ہیں؟ کہا 3000 دینار لیے ہیں۔ کب دو گے؟ کہا ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں؟ تو قاضی نے کہا میں تمہیں 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، اس 1 مہینے کے اندر اگر تم نے پیسے دے دیے جب تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے پیسے نہیں دیے تو پھر تمہیں جیل میں جانا پڑے گا۔ چنانچہ اب 1 مہینے کی مہلت دے دی جاتی ہے۔ یہ شخص پریشان تھکا ہارا اپنے گھر پر آتا ہے اور نہ تو اس کے پاس کوئی انتظام تھا، اس کے پاس کسی طرح کی کوئی مدد نہیں تھی۔ لیکن اسے ایک حدیث یاد تھی کہ تم میں سے جو پریشان ہو، جو تکلیف میں ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر درود پڑھے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس نے سوچا اور تو کچھ نہیں ہے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پورا دن درود پاک پڑھتا ہے، دوسرا دن بھی درود پاک پڑھتا ہے، تیسرا دن درود پاک پڑھتا ہے۔ اس طرح درود پاک پڑھتے پڑھتے 27 دن گزر جاتے ہیں۔ 28ویں جب رات آتی ہے تو خواب کے اندر کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے میرے غلام تو گھبراتا کیوں ہے؟ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلا جا، وہ تیرا قرضہ ادا کر دے گا۔ یہ شخص صبح بیدار ہوتا ہے کہ خواب میں تو کسی نے کہا ہے، لیکن میں اس سے جا کر کے کیا کہوں گا کہ کس نے کہا ہے؟ چنانچہ درود پاک پڑھتے پڑھتے یہ دن بھی گزر جاتا ہے۔ جب 29ویں رات آتی ہے یہ شخص درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے، لیکن قسمت جاگ جاتی ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے غلام تو گھبراتا کیوں ہے؟ جا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلا جا، وہ تیرا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب جب یہ شخص صبح بیدار ہوتا ہے، بڑا خوش کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے ہیں، اب تو علی بن عیسیٰ وزیر میرا قرضہ دے دے گا، میرا پیسہ دے دے گا اور میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ چنانچہ لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کہ اگر علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس میں جاؤں گا اور اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس گواہی کیا ہے، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ سے کہا ہے، میں کس طرح تمہیں پیسے دے دوں؟ چنانچہ اسی سوچ وچار کے اندر وہ شخص درود پاک پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے رات ہو جاتی ہے اور سو جاتا ہے۔ جب سوتا ہے قسمت جاگ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے غلام تو گھبراتا کیوں ہے؟ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلا جا، وہ تیرا قرضہ ادا کر دے گا۔ تو یہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس تو چلا جاؤں، لیکن اگر اس نے مجھ سے کوئی گواہی مانگ لی، مجھ سے کوئی ثبوت مانگ لیا، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا اے میرے غلام اس علی بن عیسیٰ وزیر سے جا کر کے کہنا کہ علی بن عیسیٰ وزیر تم
فجر کی نماز کے بعد روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور جب تک یہ درود کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں تم دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے ہو، اور یہ بات صرف تم جانتے ہو اور تمہارا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب یہ شخص جب صبح بیدار ہوتا ہے بڑا خوش، اور آج آخری دن ہے اپنی پیسے چکانے کا، اگر آج پیسے نہیں چکائے تو آج جیل میں جانا پڑے گا۔ اب یہ شخص علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاتا ہے، تو علی بن عیسیٰ وزیر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ شخص جا کر کے کہتا ہے میں پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ علی بن عیسیٰ وزیر کہتا ہے کس کا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ یہ شخص کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ علی بن عیسیٰ وزیر کہتا ہے بتاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ تو علی بن عیسیٰ وزیر سے یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر 3000 دینار کا قرضہ ہے، تم میرا قرضہ دے دو۔ علی بن عیسیٰ وزیر کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، میں تمہارا قرضہ تو تمہیں دے دوں، لیکن کیا کوئی گواہی ہے، کیا کوئی ثبوت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تمہیں بھیجا ہے؟ اس کی کیا گواہی ہے؟ تو یہ شخص کہتا ہے اے علی بن عیسیٰ وزیر، میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، بلکہ میرے آقا نے مجھے ثبوت بھی دے کر کے بھیجا ہے، مجھے گواہی بھی دے کر کے بھیجی ہے۔ کیا کیا ثبوت ہے؟ کہا کہ علی بن عیسیٰ وزیر بات ایسی ہے کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور جب تک یہ درود کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں تم دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے ہو، اور یہ بات صرف تم جانتے ہو اور تمہارا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جو شخص روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ عاشق رسول کتنا بڑا ہوگا۔ اس عاشق رسول کی تو عید ہو گئی، اٹھتا ہے اپنی کرسی سے اور اپنے کمرے کے اندر جاتا ہے، 9000 دینار لے کر کے آتا ہے، اور اس شخص سے کہتا ہے یہ 3000 دینار جو تم پر قرضہ ہے میرے آقا نے فرمایا ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ 3000 دینار تم لو، اور تم جیسا عاشق رسول میرے گھر پر تشریف لایا ہے یہ 3000 دینار اور مجھ سے لو، اور کہتا ہے یہ 3000 دینار مجھ سے اور لو اور اس سے اپنا نیا کام کاج سٹارٹ کرنا، اور آج کے بعد تمہیں کبھی بھی کوئی کام پڑے تم میرے پاس آؤ گے، آج سے تم میرے دوست ہو۔ حضرات گرامی، یہ شخص خوش ہوتا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام خوش ہوتا ہوا قاضی کی عدالت میں پہنچتا ہے۔ جب عدالت میں پہنچتا ہے تو سب کے دل و دماغ کے اندر یہ خیال تھا کہ یہ شخص کے پاس تو کام نہیں ہے، کاروبار اس کا ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس پیسہ وغیرہ نہیں ہے، یہ تو جیل ہی میں جانا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ شخص عدالت کے اندر آتا ہے اور آنے کے بعد میں 3000 دینار قاضی کے میز پر رکھ دیتا ہے تو قاضی حیران ہوتا ہے، تعجب میں پڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ 3000 دینار آئے کہاں سے؟ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا کاروبار ختم ہو گیا ہے، تمہارے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے، پھر یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ عاشق رسول سارا واقعہ بیان کر دیتا ہے۔ جب یہ سارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو قاضی بھی عاشق رسول تھا، اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں جاتا ہے، 3000 دینار لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر ہی لے جائے گا؟ میں بھی تو اپنے نبی کا چاہنے والا ہوں، میں بھی تو عاشق رسول ہوں، یہ 3000 دینار تم مجھ سے لو اور اپنا قرضہ ان سے ادا کرو، اپنا قرضہ تم ان سے ادا کرو۔ اب جب یہ ساری بات اس مجمع کے اندر ہو رہی تھی، وہ دوست بھی وہاں پر موجود تھا جس نے قرضہ دیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرا دوست اور اتنا بڑا عاشق رسول کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب کے اندر تشریف لائے ہیں، تو وہ کہتا ہے اے قاضی صاحب رکیے، میں اپنا قرضہ ہی اس سے معاف کر دیتا ہوں، مجھے کاغذ قلم دیجئے، میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ قرضہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ 3000 دینار قاضی نے جو دیے تھے واپس قاضی کو دیتا ہے، تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جو پیسہ عشق رسول میں نکلا ہے مجھے وہ پیسہ نہیں چاہیے، 3000 دینار بھی تم ہی لے لو۔ اب جو شخص 3000 دینار کا جس پہ قرضہ تھا، 3000 دینار جسے دینے تھے، اب وہ جب اپنے گھر پر جاتا ہے 3000 نہیں بلکہ 12000 دینار لے کر کے وہ اپنے گھر پر جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ درود پاک کی برکت ہے، یہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ شاعر کہتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔